السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میاس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. عمران خان صاحب یا بشرا بی بی چلیں بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے جو آرڈر جاری ہوا ہے کیا واقعی کچھ ہوگا اس پہ؟ یہ ہماری عدالتوں کا حال ہے. میں اور کیا کہوں گا یار، برا لگے یا اچھا لگے آپ کو ذرا گفتگو کریں گے. اور مریم صفدر کی کچھ درخواست کی سماعت ہونی ہے، کیا وہ 7 کروڑ کا کیا فنڈ ہے، ذرا اس پہ ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ. اسلام آباد ہائی کورٹ بار بھی میدان میں آ گئی ہے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے. یہاں بھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی پورے ہائی کورٹوں کے اندر بھی ججز کی تعیناتی کے حوالے سے فیشل گروپ جو حامد خان صاحب اور ہمارے دوست احباب نے میرا گروپ ہے وہ بھی میدان عمل میں آ چکا ہے. اور پوری دنیا کے اندر ابھی ابنائے حرمز کی صورتحال دوبارہ کشیدہ کی ہو گئی ہے. ذرا اس پہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب سے ملاقات، میری آخری ملاقات جو 19 سپتمبر 2024 سے آخری ملاقات میری جو ہے 2024 25 گیا، اب 26 تقریباً سمجھ لے کو 18-19 ماہ ہو گئے. اور عمران خان صاحب کا حکم تھا بشرا بی بی صاحبہ کا میری ہر ہفتے ملاقات کروائی جائے. میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، میں اس نقطہ نظر سے چیزوں کو لے کر چلتا ہوں اور بہت سے ایسے کام ہیں جن میں بہت بہتریاں کر سکتا ہوں. میں حالات اور واقعات سامنے لا سکتا ہوں، چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں. ابھی آپ کو پتا ہے میں نے ٹیکنگ وے سمبل از بیننگ اے پارٹی، میں نے وہ والا کیس جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں لے کے آیا ہوں. ابھی لارجر بینچ بنا ہوا ہے یہاں بھی. اب جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب، میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہماری خوش قسمتی کہیں یا جو کہ مرضی کہیں، جو فوجداری اور دیوانی کیسز ہیں وہ آئینی کیسز بھی سن رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں جو انٹیلیجنس پہ کوئی شک نہیں ہوگا ان کے، لیکن جناب آپ کا تجربہ اتنا نہیں ہے. یہ تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ آپ نے آئینی کیسز کتنے سنے ہوئے ہیں. اور اصولی طور پر تو اگر ایسی ریکوائرمنٹ نہیں تھی تو آئینی بینچ بنانے کی کیا ضرورت تھی، آئینی عدالت بنانے کی کیا ضرورت تھی، آئینی بینچ کی کنڈیشن آرٹیکل 199 کے ساتھ 202A میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ وجہ تھی نا جناب، ٹھیک ہے جی، یہ بنیادی وجہ تھی. اب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے جاری کر دیا اور 12 مئی کو سپرڈنٹ جیل کو ذاتی طور پر طلب کر لیا. 2 صفحات پر مشتمل آرڈر ہے ان کا. اور ایڈوکیٹ جنرل اسلم نوید حیات ملک کے مطابق عدالتی حکم پر عمل درآمد ہو گیا اور سپرڈنٹ جیل نے درخواست گزار کو ٹیلی فون پر سنا ہے. سمجھ لیجیے گا. اور بات بڑی واضح ہے، بشرا بی بی صاحبہ کا علاج نہیں ہو رہا اور ذاتی طور پر سننا چاہیے. اور یہاں پر جو ہے نا بشرا بی بی صاحبزادی کو جو ہے نا پیر کو وہ یعنی یہ کوئی ریلیف ہے یار؟ خدا را فار گاڈ سیک ملاقاتیں کرائیں، ہسپتال لے کے جائیں، کوئی ایک آپ وہاں سے بھجوائیں، ایک کمیشن جائے وہ جا کر دیکھے. صرف یہ درخواستیں سننے کا یہ ایک عجیب سا کانسیپٹ ہماری 26 سے 27 عدالتوں میں یہ ایک مذاق ہو گیا. دروازے کیسے بند کرنے ہیں، کبھی گریونس ریڈیسل کمیٹی کے نام پر، کبھی اعتراضات کے نام پر، کبھی اس طرح کے جائیں جا کر اس کو سنیں. اچھا یہ سننا بھی ایک یعنی آپ بتا دیں یہ بہت بڑا ریلیف ہے یار. یہی تو حیرانگی ہوتی ہے کہ اب ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم ان چیزوں سے نکلیں گے کیسے. یہ وہ باتیں ہیں جس پہ میں گفتگو کرنے کی کوشش بار بار کرتا ہوں اور میں کرتا رہوں گا. ہمارا کام یہی ہے. پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. اور اب 12 مئی کو رپورٹ مانگی ہے. اب کل کا دن پرسوں پیر کا دن جو ہے نا وہ سپرڈنٹ جیل صاحب سنیں گے. اتنا بڑا افسر ہے سپرڈنٹ جیل یار، خدا رہا یار. اور بھائی ملاقاتوں کی بات ہے، علاج کی بات ہے، وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا وہ؟ یعنی آپ نے اس کو اتنا طاقتور بنا دیا یار اس نظام نے یار. تو یاد آتا ہے ونسٹن چرچل کے الفاظ دوسرے جنگ عظیم میں کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں نا برطانیہ کی. آج بھی برطانیہ کی عدالتیں کام کر رہی ہیں. وہاں نہیں اس طرح کے معاملے آتے. یہ پاکستان جیسے ملک میں جو شخصی آزادیوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے یہ وہاں پر ہوتا ہے. اب آگے لے چلتے ہیں آپ کو. لاہور ہائی کورٹ نے ایک درخواست مقرر کر دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صفدر جمع کرائے کہ 7 کروڑ واپس لینے کی سماعت کے لیے مقرر کی ہے. اور یہ 3 رکنی بینچ جو ہے نا 11 مئی کو درخواست کی سماعت کرے گا. قومیت صابر سے بیان الفی طلب کر رکھا ہے. اور چودھری شوگر مل میں 7 کروڑ بطور گارنٹی لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائے گئے تھے. اب چونکہ نیب جو ہے چودھری شوگر گل کا کیس ختم ہو چکا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ 7 کروڑ پہ دیکھیں اگر تو آپ آئینی اور قانونی پوچھتے کچھ نہیں رہ گیا جناب، وہ پیسے تو واپس دینے چاہیے اور ملنے چاہیے. ٹھیک ہے نا جی، وہ ٹھیک ہے. بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑا انصاف فراہم کر رہے ہیں. کون سا بڑا انصاف یار؟ یہ کوئی انصاف نہیں ہے. انصاف عام آدمی کا بتائیں. آپ بتائیں آپ نے جو پولیس مقابلے ہو رہے ہیں وہ روکنے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے عام آدمی کی داد رسی کے لیے کیا وہ بتائیں مجھے.
یہ نہ بتائیں ہمیں, یہ نہ سمجھائیں ہمیں. یہ سمجھنے کی باتیں جو ہے نا ہم اس سے آگے نکل چکے ہیں جناب, ہم بہت آگے جا چکے ہیں. ہمیں وہ بتائیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, تو مزہ بھی آئے کچھ باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے. آج یہاں لاہور میں پریس کانفرنس ہوئی, چیمبرز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ججز کی کوالٹی اپوائنٹمنٹ کی تو وہ رائے نہیں گئی ہے نا. جو پہلے بھی لگائے ہیں وہ کیا, یعنی ہائی کورٹ کا جج تنخواہیں اور پریویلیج بہت لے رہا ہے, لیکن انصاف دینے کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. لوگ تو یہاں ہمارے کئی کہتے ہیں کہ یار سول جج زیادہ اچھا انصاف دے دیتے ہیں, سپریم کورٹ کی بجائے کہتے ہیں کہ سیشن جج یا سپریم سول کورٹ کو, اس طرح کے لفظ تو استعمال کرتے ہیں نا سارے. اب ان کو روکا تو نہیں جا سکتا نا. اب یہاں پریس کانفرنس کراتے بڑا واضح کا, اور جو حال ہو گیا ہے, یعنی یہاں ججز کی کوالٹی اگر دیکھا جائے, مجھے بھی پتا ہے کہ کتنے جج ہیں جو ہمت کرتے ہیں, جو لوگوں کو انصاف دینے کی بات کرتے ہیں, جو لوگوں کے راستے نہیں. سوال بڑا واضح ہے کہ لوگوں کو انصاف کے لیے کتنے دروازے, کتنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, یہ بتائیے گا وہاں کیا کر رہے ہیں. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ بار صدر واجد علی گیلانی, انہوں نے کہا کہ کوئی وفاقی ہائی کورٹ نہیں ہے, اور یہ لفظ کہہ رہے ہیں تاثر ختم ہونا چاہیے, اس کی حیثیت دیگر صوبائی ہائی کورٹ سے مختلف ہے. انہوں نے کہا اگر عدالتی نمائندگی میں تمام صوبوں کو شامل کیا گیا تھا, جبکہ باقی ججز کا تقرر اسلام آباد ہائی کورٹ باہر سے ہونا تھا. اور انہوں نے کہا کہ ضلعی عدلیہ میں تقرینہ کا اصول یہی ہے کہ 50% ججز اسلام آباد سے اور 50% دیگر صوبوں سے لیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جسٹس محسن سرگانی کی لاہور منتقلی سے قبل لاہور سے ڈوگر صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو چکی ہوئی, تو نشست پہلے ہی پوری ہو چکی ہوئی ہے. اس لیے انہوں نے کہا جی لاہور سے کوئی مزید ججز نہ لائے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات آپ کو, یعنی یہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ نوازا کافی ہے, فائدے بڑے دیے ہیں اس نظام کو, اس ہائیبرڈ رجیم کو, اس ہائیبرڈ پلس کی رجیم کو, تو پھر جناب وہ باقی بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں سارا وہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں. ابھی تو 26ویں 27ویں ترمیم پہ یہ بہاری جو وکلا کیا رہا تھا, سامنے نہیں کھڑے ہو سکتی, یہ فیس نہیں کر سکتی وکلا کو. باتیں بڑی کہہ رہی ہے, پتہ نہیں کیا یعنی میں بار بار پوچھتا ہوں بتا دیں کیا اس طرح بڑا کام ہوا ہے. ذرا ہمیں بھی سمجھ آنی چاہیے, آپ کو بھی آئے, ہمیں بھی سمجھ آئے کیا بڑا کام ہوا. ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ کون سا بڑا کام ہوا, کون سا بڑا تیر مار لیے. یہاں تو آپ اندازہ لگائیں, سپریم کورٹ میں آپ کو پتا ہے وکیل اندر داخل نہیں ہو سکتے, اے واروں کو باہر نکال دیے دائرے کو. اب جب وہ بتا رہے ہیں کہ ماڈرنائز کر دیا, ابھی ماڈرنائز کر دیا ہے, اور آپ نے انصاف کے دروازے بند کیے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہوتا تھا پہلے, جاتے تھے ہم بھی آرام سے بیٹھتے تھے, آفیسرز کے ساتھ بیٹھتے تھے یہاں, اور وفاقی آئین عدالت میں آج بھی جا سکتے ہیں آپ, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ نے ایک اپنا انوکھا سا طریقہ بنا لیا ہے. ویسے تو اپنا 3 سال کے لیے چیف جسٹس تعینات ہوئے ہیں محترم یحییٰ افریدی صاحب, ان کے بارے میں وہی مشہور ہوتا ہے کہ وہ پولو, پتہ نہیں کس طرح کی بات ہے, گولف شاید کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا پولو کہتے ہیں, اور ان کے حوالے سے بڑا واضح طور پر باتیں ہیں, لیکن انصاف کے لیے دروازے نہیں کھول سکے جس طرح کہ انصاف ملنا چاہیے تھا. یہ حقیقت ہے, حقیقت قبول بھی کرنی چاہیے. تو اس لیے اب ججز تعیناتی اور وہ اپنا لفظ وٹا سٹا کا بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی یہاں کیا ہو رہا ہے, وٹا سٹا کا لفظ بھی استعمال ہو رہا ہے, کچھ ہاتھ سے لو کچھ ہاتھ سے دو, یعنی اس طرح کی باتیں اب عام شروع ہو چکی ہوئی. اب ایک آخری بات کر کے پروگرام کے آخری حصے میں میرے پاس آج بھی ویژولی امپیئرڈ نابینا کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا, ان کے لیے, ان کے حقوق کے لیے میں جنگ لڑ رہا ہوں. پچھلے دن میرے پاس آئے تھے, وہ ویڈیو میں نے ریکارڈنگ نہیں چلا سکے تھے, آج دکھا دیں گے. آج میرے دفتر میں بیٹھے ہوئے بیک گراؤنڈ پہ آپ وہ دیکھ رہے ہوں گے ان کو, پروگرام کے آخری حصے میں آپ وہ دیکھ لیجئے گا, وہ ساتھ لگے ہوگا جی. اور خلیج فارس اور آبنائے حمز کی صورتحال ایک دفعہ پھر کشیدہ ہو گئی ہے. اسرائیلی فوجی ریڈیو کے مطابق ایرانی جوابی کارروائی کے بعد امریکی اپنا ڈسرائزرز ابنائے ہم سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے نا جی. اور جبکہ اسرائیلی حکام کو اندازہ ہو گیا کہ ایران امریکہ کے درمیان عالیہ حملوں کا سلسلہ وقتی طور پر رک چکا ہے اور دونوں جانب سے کارروائیوں سے گریز کیا جا رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ جھڑپوں کے باوجود ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی اب بھی برقرار ہے. سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے بیلسٹک اینٹی شپ کروز میزائلوں اور دھماکہ خیز ڈرون کے ذریعے 3 امریکی جہاز جو ہے نا تباہ جہازوں کو نشانہ بنایا. ایرانی میڈیا کے مطابق صوبہ ہرمزگان کی سرک بندرگاہ پر دھماکے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں, جبکہ بحیرہ اپنا عمان میں امریکی جنگی جہازوں اور کشتیوں کی جانب سے متعدد راکٹوں اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا. بندر عباس ایران میں آپ کو پتہ ہے ایرانی فضائی حملہ جو ہے نا فضائی دفاعی نظام نے دشمن کے 2 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے. ایران نے امریکہ پر جنگ بندی کے خلاف ورزی کا الزام کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا جواب بھرپور یا ایران کھڑا ہے جناب, ہمارا ماتھے کا جومر ہے جی. اور برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ نے اب جو جزیرہ ہے کشم
اور بندر عباس کو نشانہ بنایا، جبکہ ایران نے اپنے ہم سے امریکی یونٹوں پر جوابی حملے میزائل سے حملے کیے۔ اسرائیل نے بیروت میں حملہ کر کے حزب اللہ کمانڈر کا نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، جبکہ غزہ میں حماس کے چیف مذاکرت کار جو ہے نا خلیل الحیہ کے بیٹے کی شہادت کی اطلاع بھی سامنے آئی ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر ایرانی حلقوں کی جانب سے یہ موقع بھی سامنے آ رہا ہے کہ حالیہ کشیدگی نے امریکہ کی عالمی بڑھتی کا تصور کو چیلنج کر دیا۔ یہ حقیقت ہے۔ آخر میں جو ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے ساتھ میری گفتگو ہوئی ہے پچھلی، وہ سن لیجئے گا۔ دیکھیے بنیادی طور پر اسپیشلی ایبلڈ میں تو ہم تو ڈسیبلڈ کہتے ہی نہیں، یہ بیسیکلی ویژولی امپیئرڈ لوگ ہیں۔ اس قانون پہ جو اسپیشل ہے ہم ایبلڈ لوگوں کے لیے قانون، اس پہ عمل درآمد کے لیے جسٹس خالد صاحب آج سماعت تھی، اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ میں بڑی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، سڑکوں پہ پھر رہے ہیں۔ یار یہ ہمارے معاشرے کا حسن ہے، یہ ہماری آنکھیں ہیں، ہم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے جناب اعلیٰ خود دیکھا کریں ان چیزوں کو۔ یہ جہازہ جوزوں میں کچھ نہیں ملا آپ کو، ان لوگوں کی مدد کریں۔ بہرحال عدالت نے اسپیشل سیکرٹری جو ہیں ہیلتھ کے ایجوکیشن کے حوالے سے، ان سے اور سوشل ویلفیئر سے میں نے کہا رپورٹ مانگ لی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کو ان کے حق ملیں گے، نوکری ان کا حق ہے، اور ان کو انشاءاللہ جتنی نوکری ہیں انشاءاللہ العزیز ملے گی۔ اور ہمیں عدالتوں پہ بہت یقین، اور خاص طور پر جسٹس خالد صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔